رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم. یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حسن باشی بطول باشی، جن کی قبر پر یہ مجلس ہے. سید الشہداء ایرانی شیعہ شناخت قبرستان سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کی جا رہی ہے. خدا ان مرحومین پر اور ان قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ادھر بھی ان کے خانوادے کے مرحومین کی قبریں پروردگار ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، اور ان کے بچوں کو، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کو خدا صبر جمیل عنایت کرے. یہ مجلس ہے یاد میں مرحوم حسن باشی، بطول باشی، مریم شیرازی، زارا بوشہری، سلیم بوشہری اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے یہ مجلس سید الشہداء آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کہ جو حدیث نبوی ہے، جو حدیث محمد ابن عبداللہ ہے، جو حدیث پیغمبر اسلام ہے، وہ نبی جو کائنات کا عظیم پیغمبر ہے، وہ کہ جس پر قرآن اپنی مہر ثبت کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا یہ وہ نبی ہے کہ جس کے زبان مبارک سے وحی کی ترجمانی ہوتی ہے. یہ جب کلام کرتا ہے تو کلام الہی ہوتا ہے. یہ جب گفتگو کرتا ہے تو مرضی الہی کے مطابق گفتگو کرتا ہے. یہ جب کسی سے بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی بات ہو یا حکم الہی ہو، ہر فعل اس کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. یعنی مطابق مرضی الہی اس کے شامل حال ہے. تو اب اس کا ہر کلام، ہر فعل، ہر عمل، اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا جنگوں میں جانا، اس کا عبادت کرنا، توجہ فرمائیں، اس کی نصیحتیں، اس کی وصیتیں. وہ رسول اتنا عظیم ہے، وہ رسول اتنا بلند و بالا ہے کہ جسے اللہ کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر کہہ کے پکار رہا ہے. توجہ فرمائیں. اس عظیم پیغمبر کے صدقے میں دعا کروں گا خدا حسن باشی، بطول باشی، مریم شیرازی اور پروردگار زارا بوشہری، سلیم بوشہری، خدا ان سب کو غریق رحمت کرے. اس نبی مرسل کے صدقے میں، اس نبی مکرم کے صدقے میں، اس نبی عظیم کے صدقے میں، اور ان کے خانوادے کے تمام لواحقین پسماندگان کو خدا ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ رکھے. وہ نبی آواز دے رہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ پیغمبر فرما رہے ہیں اپنے دونوں نواسوں کے لیے کہ میرے حسن و حسین کون ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. توجہ فرمائیں. یعنی جنت میں جو افراد جانے والے ہیں، جو لوگ صاحب جنہ ہیں، جو لوگ اصحاب جنت ہیں، کیا ہے؟ ان کے وہ سردار ہیں. اصحاب الجنہ هم الفائزون.
وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اصحاب جنت ہیں۔ دعا کیا کرے کہ خدا آپ کو جنت کے اصحاب میں شمار کرے۔ امام حسن امام حسین کی سرداری میں جنت میں انشاءاللہ ان مرحومین کو بہترین جگہ خدا عنایت کرے۔ توجہ فرمائے، اس ماہ مبارک رمضان کی آج آخری تاریخ 30 ماہ مبارک رمضان، الحمدللہ ہم لوگوں کے 30 روزے مکمل ہوئے۔ خدا جو چند گھڑیاں باقی ہیں وہ بھی پروردگار خلوص کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا ہمارے اس نماز و روزے کو قبول کرے۔ اپنے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں۔ خدا اضافہ کرتا ہے اجر میں۔ جب آپ کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس مومن کے اعتبار سے بھی آپ کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے، وہ رسول کہہ رہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ۔ کیا مطلب ہے؟ جنت میں جا کے امام حسن امام حسین کو سردار نہیں ماننا ہے، اس دنیا میں عقیدہ رکھنا ہے، اعتماد کرنا ہے ان کے اوپر۔ توجہ کریں، ہمیں عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے جنت کے سردار ہیں۔ جب ہم انہیں امام تسلیم کریں گے، جب انہیں رہبر تسلیم کریں گے، جب انہیں جانشین پیغمبر تسلیم کریں گے، جب انہیں علم لدنی کا مالک تسلیم کریں گے کہ وہ خدا کے نمائندے، وہ صدیق، وہ سچے، وہ اللہ کے نمائندے، وہ اللہ کے ہادی، وہ اللہ کے پیشوا، جو عظیم پیغمبر کا نواسا، جو عظیم علی کا بیٹا، جو عظیم زہرا کا لخت جگر، جن کی وجہ سے یہ دین باقی ہے، یہ دنیا باقی ہے۔ صرف دین نہیں باقی ہے، دنیا بھی باقی ہے۔ حسن و حسین کی بدولت دنیا باقی ہے، اس لیے کہ نبی کے نواسوں نے اس دنیا کو بچا کے رکھا ہے۔ ایک نواسا پیغمبر کا اسی حسین کے اولاد میں سے، نسل میں سے پردہ غیب میں ہے، جو منجی نجات ہے، جو ہمارا امام ہے، جو بقیت اللہ ہے، جو قائم آل محمد ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیزو، اپنے امام کو حاضر و ناظر سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ امام کہیں ہیں، جیسے ہم نہیں دیکھ رہے ویسے امام نہیں دیکھ رہے۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں، چلو یہ کام کر لیتے ہیں، کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ یہ گناہ کر لیا، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ اچھائی کر لی، کون دیکھ؟ نہیں، اچھائیاں کرو تب بھی یہ سوچ کے کرو میرا امام دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہاری اچھائیاں جب پیش پروردگار جائے تو امام کی نگاہوں کے سائے میں جائے، امام کے زیر سرپرستی جائے۔ جب کوئی صدقہ نکالو تو امام کی خوشنودی کے لیے بھی صدقہ نکالو، امام کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ نکالو۔ جب گھر سے نکلو تو امام کی خوشنودی اور امام کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ نکالو، اور اپنی سلامتی اور اپنے اہل ویال کی سلامتی کے لیے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ امام زمانہ کو حاضر ناظر سمجھو، خدا کو حاضر ناظر سمجھو۔ پانچویں امام فرماتے ہیں خدا کو ایسے سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں نواسے، عید کا دن ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ امام حسن امام حسین کا پڑھ کے اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند۔ توجہ سے سنیے گا۔ جناب زہرا سے صرف بچوں نے کہا تھا کہ اماں کل عید کا دن ہے، اہل مدینہ کے تمام بچے نیا لباس پہنیں گے، ان کے لباس سل رہے ہیں، ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے۔ شہزادی کونین فاطمہ زہرا، کنیز خدا، وہ جو اللہ کی خاص کنیز، دختر پیغمبر، زوجہ بطول، زوجہ علی مرتضیٰ، مادر حسنین نے صرف اتنا کہا کہ تمہارے لباس بھی درزی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ رضوان جنت، جنت کا لباس لے کے آیا، سلا سلایا لباس لے کے آیا، پوشاک ایسی کہ آمادہ کر کے لایا، صرف بچوں کو پہننا پڑا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے لباس جنت میں سلے سلائے آئے۔ کیا مطلب؟ ان کی ناپ بھی جنت میں موجود، سردار جنت ہیں۔ رضوان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑی،
بلکہ لباس سلا سلایا آیا، پہنا، اور پہننے کے بعد کہتے جب عید کا دن تھا خدا آپ کو عید کی خوشیاں نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے۔ میرے عزیزو سنیں، جب عید کا دن آیا ہے تو رسول خدا سے بچوں نے کہا کہ نانا سب کی سواریاں ہیں، ہماری بھی سواریاں ہونا چاہیے۔ سب اونٹوں پہ سوار ہیں، کہتے ایک کاندھے پر امام حسن کو سوار کیا، ایک کاندھے پر امام حسین کو، اور اپنی زلفیں ہاتھوں میں پکڑا دی نبی۔ جب کسی صحابی نے کہا کہ بڑی اچھی سواری ہے، بڑی اچھی سواری، یعنی رسول کی تعریف کی کہ کتنی عمدہ سواری ہے سید المرسلین، تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ عمدہ سواری ہے، یہ کہو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ اللہ اکبر! چونکہ نبی جانتے تھے کہ یہ سوار ہیں، وہ سوار ہیں جو میرے دین کو بچانے والے ہیں، جو میری شریعت کو بچانے والے ہیں، جو اپنی جان، اپنا خون، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ میرے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیں گے۔ یہ نبی کو معلوم تھا، اس لیے نبی کہہ رہے یہ نہ کہو کہ سواری عمدہ ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنے عمدہ سوار ہے، اور زلفوں کو پکڑا دیا۔ کہتے ہیں کہ جدھر چاہتے تھے ادھر اپنے نانا کو لے جاتے تھے، اور نانا بشوق نواسوں کے ساتھ خوش ہے، عید کی خوشیاں منا رہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، عید کی خوشیاں، حسن و حسین خوش ہیں، زہرا خوش ہیں، علی مرتضیٰ خوش ہیں، اہل مدینہ خوش ہیں، نبی کے کاندھے پر حسن و حسین کو دیکھ کر اصحاب خوش ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہر ایک مبارکباد دے رہا ہے، ہر ایک مبارکباد دے رہا ہے۔ پیغمبر فرما رہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین، یہ دونوں میرے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جو انہیں دنیا میں اپنا سردار تسلیم کرے گا، اس دنیا میں اپنا آقا تسلیم کرے گا، اس دنیا میں اپنا امام تسلیم کرے گا، اپنا رہبر و رہنما تسلیم کرے گا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جن کی سرداری میں اسے جنت ملے گی۔ وہاں جا کے سردار نہیں، وہاں تو موقع ہی نہیں ملے گا۔ سردار یہاں ماننا ہے۔ سردار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سردار جو حکم دے، سردار جو کہے، سردار جس طرف لے جائے، سردار جو چاہے ہمیں حکم دے، ہم کیا ہیں؟ اس کی رعایا ہیں۔ یہ سید ہیں، یہ آقا ہیں، یہ مولا ہیں، یہ امام ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ پیشوا ہیں، یہ رہبر ہیں۔ کبھی ہم اپنے سے پوچھیں کہ ہم امام حسین کی بات مانتے ہیں یا رد کرتے ہیں؟ کبھی اپنے سے سوال کریں امام حسن کے نقش قدم پہ چلتے ہیں یا رد کرتے ہیں؟ امام حسن کا اخلاق بہت مشہور تھا، دسترخوان بہت مشہور تھا، سفرہ بہت مشہور تھا۔ آیا ہمارے یہاں جب مہمان آتا ہے تو ہم منہ بناتے ہیں یا خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سوال کرنا ہے، کیونکہ امام حسن کی سیرت یہ ہے کہ مہمان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، سفرے پر بٹھاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، عام تھا سفرہ، کوئی بھی آئے، کوئی بھی کھائے، کوئی بھی پیے۔ تو جب مہمان آئے تو اس کا استقبال کیجیے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ خدا آپ پر امام حسن کے صدقے میں رحمت نازل کرے گا۔ اپنے سے سوال کریں، امام حسین کون ہے؟ امام حسین راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دینے والے ہیں۔ امام حسین راہ خدا میں خرچ بہت کرتے تھے، سخی تھے، کہتے کہ اپنا مال لٹا دیا۔ ایک سائل آیا مدینے میں، سنیں، سائل مدینے میں آیا اور اس نے آ کے در امام حسین پر سوال کیا۔ امام نے غلام سے کہا کہ جاؤ اسے دینار کی تھیلی دے دو۔ اس نے تھیلی دے دی، اس نے تھیلی کھولا اور اس کو سکہ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ امام فرماتے تو ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے، غلام نے کہا تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے تو نے کوئی شے بیچی ہے۔ اس نے کہا ہاں بیچی ہے، اپنی آبرو بیچی ہے، اپنی حیا بیچی ہے، اپنی شرم بیچی ہے، اپنی عزت بیچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی سوال کرتا ہے تو یقیناً اپنی آبرو بیچتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، تب دستے سوال بڑھاتا ہے۔ امام نے سن لیا
کہتے اسے ایک تھیلی اور دے دو درہم کی. غلام نے دے دیا، حکم کی تعمیل کی. سنیں آپ، غور سے سنیں کہ امام حسین کی سخاوت. اللہ اکبر. سائل کو کس طرح عطا کرتے امام حسین، یہ ہمیں بتایا مولا نے. کہتے ایک تھیلی اور دے دو درہم کی. وہ تھیلی لے کے آگے بڑھا. امام نے کہا اسے روکو. غلام نے آواز دی ٹھہرو. وہ ٹھہرا. کیا ہوا؟ امام نے کہا ایک تھیلی اور اسے دے دو. غلام حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا. مولا اسے سوال کیا، ایک تھیلی دیا. اس نے کہا میں نے اپنی آبرو بیچی، ایک تھیلی دیا. اب کیوں دیا؟ سنیں جملہ، سنیں خدا کی قسم. قربان جائے میرے مولا حسین پر. خدا امام حسین کے صدقے میں حسن باشی، بطول باشی، مریم شیرازی، زارا بشیری، سلیم بشیری، ان سب کے خدا درجات کو بلند کرے اور ان کے ورثہ کو صبر دے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتہ، پہلی مرتبہ اس نے دست سوال پھیلایا تو میں نے اسے 100 دیا، ایک تھیلی دی. پھر اس نے کہا میں نے آبرو بیچا تو میں نے اسے اور دیا. اس کی آبرو کا اقرار کیا جو اس نے کہ میں نے اپنی آبرو بیچی. کہا اب مولا کیوں دیا جب وہ جا رہا تھا؟ کہا اس لیے دیا کہ اس نے سارے مدینے کے گھروں کو چھوڑ کر میرے دروازے کا انتخاب کیا، اس لیے میں نے اسے دیا کہ اس کی نگاہ میں میرا دروازہ اس لائق تھا کہ یہاں سوال کریں گے تو سوال رد نہیں ہوگا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. آپ توجہ کریں، شکر کیا کرے اگر کوئی سائل آئے. سائل پیشہ ور نہیں، سائل کوئی مستحق، کوئی غریب، کوئی ایسا نادار مفلس آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. امام حسین کے صدقے میں شکر کریں. اللہ اکبر. عید کا دن ہے، ہر کوئی خوش ہے. ہاں عزیزوں، ایک عید کا دن تھا جب پورا مدینہ مبارکباد دے رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا. اور ایک عاشورے کا دن آیا کہ جب حسین 57 برس کے ہیں، جب حسین 57 سال کے ہیں، اب وہی حسین کربلا کے میدان میں جو گود کے پالوں کو قربان کر رہے ہیں. کہتے جب شب عاشور آئی ہے تو آقا حسین مقتل کی طرف چلے تو آپ کا ایک صحابی ہلال بن نافع پیچھے پیچھے چلا کہ میرے آقا تنہا جا رہے، کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، شب عاشور ہے، اصحاب اپنے عبادتوں میں اور اپنے اسلحوں کو صحیح کر رہے ہیں. کوئی تلوار پر سیقل کر رہا ہے، کوئی نیزہ صحیح کر رہا ہے، کوئی تیر و کمان کو کس رہا ہے. ہر ایک عبادت کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز تہجد پڑھ رہا ہے. حسین تنہا مقتل کی طرف جا رہے. ہلال کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے امام کے چلا. امام نے کہا ہلال تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا آقا اس لیے کہ آپ کو تنہا دیکھ کے جا رہے ہو، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے. اے میرے آقا کہیں آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. کہا اچھا آ گئے ہو تو آ جاؤ. حسین نے کہا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں. کہا مولا کیا ہے مقتل میں؟ کہا تمہیں دکھاتا ہوں. یہاں حبیب مارے جائیں گے، یہاں زہیر مارے جائیں گے، یہاں میرا علی اکبر برچھی کھا کے زمین پر گرے گا. اے ہلال نہر پر گئے. کہا میرا عباس بازو کٹائے گا. خدا مرحومین کی مغفرت کے جملے سنے مجلس تمام عزاداروں. اور اس کے بعد کہتے امام ایک ایک چیز دکھاتے دکھاتے کہتے ہلال اب تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، آگے نہ بڑھو، مجھے جانے دو. کہا آقا کہاں جا رہے؟ کہا اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں. کہا مولا میں بھی ساتھ چلوں گا. کہا نہیں ہلال ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے میری قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے. ارے فاطمہ فریاد کر رہی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ان قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند، ان کے مرحومین کے تمام ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما. ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہم سب کے نماز اور روزے کار خیر عمل صالح کو پروردگار قبول فرما.
بحق مظلوم کربلا کہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور حسن باشی، بطول باشی، مرحومہ مغفورہ بطول باشی، مرحومہ مغفورہ مریم شیرازی اور مرحومہ مغفورہ زارا بوشہری، سلیم بوشہری اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے آپ حضرات ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔